بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچرز میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ جیم سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کے سبق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین کو تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین ہونے پر نوٹ لکھیے۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رحمت للعالمین کے لغوی معنی۔ رحمت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی مہربانی کرنے، لطف و کرم کرنے اور شفقت و محبت کرنے، یعنی کل مخلوقات، ساری کائنات، مخلوقات عالم۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے رحمت للعالمین کا مفہوم۔ رحمت للعالمین کے معنی ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت، ساری کائنات کے لیے مہربانی اور شفقت و محبت کا پیکر، یعنی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے اصطلاح شریعت میں۔ قرآن و حدیث یعنی شریعت اسلام کی اصطلاح میں رحمت للعالمین سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں نبی مکرم خلق مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سے ہیڈنگ دیں گے حدیث کی روشنی میں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ یعنی تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ذی روح کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رحمت ہی رحمت ہے، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے درندے، چاہے سطح آپ کے اوپر، چاہے سطح آپ کے نیچے، چاہے زمین کے اوپر، چاہے زمین کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے ہر جہان کے لیے باعث رحمت ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے غلاموں کے لیے رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت مسجد نبوی میں آ گئی اور اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ کہتی ہے کہ ادھر مسجد میں نہیں، ادھر گلی میں کام ہے۔ حضور نے اپنے نالین بھی نہیں پہنے اور اس کی بات سننے کے لیے ننگے پاؤں مسجد نبوی سے باہر گلی میں آ گئے۔ وہ عورت آپ کو گلیوں میں پھراتی رہی اور ایک جگہ جا کر اس نے حضور کو اپنی حاجت بتائی جسے آپ نے فوری پورا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر پہنی ہوئی تھی کہ اچانک صحرا میں رہنے والا بدو آ گیا۔ اس کو وہ چادر پسند آئی اور اس نے وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھینچ لی، جس سے آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے دشمنوں پر رحمت۔ فتح مکہ سے پہلے اہل مکہ یعنی کفار پر سخت قحط آ گیا۔ بار بار لوگ آسمان کی طرف دیکھتے لیکن دھوئیں کے سوا انہیں کوئی بادل نظر نہیں آیا۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا تو ہڈیاں کھانے لگے۔ انہوں نے ابو سفیان کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ ابو سفیان مدینہ جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، قحط سالی سے تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ آپ ان کے لیے بارش کی دعا کر دیں۔ حضور نے اسی وقت اپنے دست اقدس اٹھائے اور اللہ نے فوراً بارش عطا کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم ہمارے دشمن ہو، تم نے ہمیں مکہ سے نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے، بارش آئی اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے جانوروں کے لیے رحمت۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سحاب رحمت جس طرح انسانوں پر برسا اسی طرح جانوروں پر بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جانوروں کے ذبح کرنے کے بہت سارے ظالمانہ طریقے رائج تھے، نیز ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادنا بھی روزمرہ کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں پر ہونے والے ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمایا۔ اس کے بعد ہے عورتوں کے لیے رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صنف نازک کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کی تاکید کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، بہترین برتاؤ، اچھی معاشرت کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں؟ اس کا جواب ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے اور ان سے بے انتہا پیار کرتے۔ راستے میں اگر آپ کو بچے کھیلتے ہوئے ملتے تو آپ خود ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر رہے تھے۔ حضرت اقرا بن حابس بھی محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، عورتوں اور عام انسانوں کے لیے رحمت ہونے کی کچھ مثالیں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دیرینہ دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ اس کے علاوہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو معاف فرمایا جو بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے، یتیموں اور مسکینوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فیض حاصل ہوا؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم بچوں پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور اپنی دونوں انگلیاں ملا لیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے،
شفقت، رحم اور مہربانی کے لیے عربی لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ آپشن الف برکت، آپشن بے ہجرت، آپشن جیم قدرت، آپشن دال رحمت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال قدرت۔ اس کے بعد سوال ہے غلاموں کو آزاد کرنے کا رواج پڑا۔ آپشن الف سیدنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، آپشن بے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں، آپشن جیم دور نبوت سے قبل، آپشن دال تابعین کے دور میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف سیدنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ اس کے بعد سوال حدیث کے مطابق یتیم پر شفقت اور مہربانی کرنے والا جنت میں ساتھ ہوگا۔ آپشن الف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپشن بے والدین کے، آپشن جیم دوست کے، آپشن دال یتیم کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔